وہ راز، وہ حکمتیں، وہ فلسفہ، وہ وجہ کہ رب نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کروائی، کیا فلسفہ تھا، کیا حکمت تھی۔ اللہ رب العزت کی حکمتوں کو کما حق کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عالم ارواح کے اندر اگلی بات ہے، عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے کسی ایک انسان کو بھی پیدا نہیں فرمایا، کسی انسان کو بھی پیدا، سارے نبیوں کی روحیں موجود ہیں، سارے لوگوں کی بھی روحیں موجود ہیں، روحیں رب نے پہلے تخلیق فرمائی ہیں، پھر اس کے بعد انسان بنا اور پھر انسان کے اندر روح آتی گئی۔ عالم ارواح کے اندر، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ منعقد فرمایا۔ اگلی بات بڑی مزے والی سنانے والا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے محبوب کو معراج کروائی کیوں، اور معراج کیوں کروائی، اور اس آیت میں معراج کی وجہ بھی بیان کر دیا، محبوب کی عظمت اور شان بھی بیان فرما دی۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسے کا انعقاد فرمایا، اور اس جلسے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل مولا حکم ہو، فرمایا صرف اور صرف نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرو۔ مولا حکم، فرمایا اس لیے اکٹھی کی جا رہی ہیں نبیوں کی روحیں کہ وہاں پر ایک جلسہ ہوگا، جلسے کا خطاب میں خود فرماؤں گا اور موضوع ہوگا شان رسالت۔ موضوع کیا ہوگا؟ شان رسالت۔ اور میں بیان کرنے والا بھی پاک ہے، جس کے بارے میں جس کی شان ہوگی بیان وہ بھی پاک ہے، جو بلانے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اے جبرائیل، جو سامعین ہوں، جو جلسے میں موجود ہوں، وہ بھی سارے پاک ہونے چاہیے۔ اس لیے صرف نبی آئیں، اے جبرائیل صرف نبی آئیں، نبیوں کے علاوہ اس جلسے میں کوئی نہ آئے۔ فرمایا کیونکہ پاک خطیب ہے اور جس کے بارے میں بیان ہوگا وہ بھی پاک ہے۔ اے جبرائیل، تو بلانے والا، تو بھی پاک ہے، اور جو جلسے میں موجود سامعین سننے والے ہوں وہ بھی سارے پاک ہونے چاہیے۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی پاک ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے نبیوں کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کا انعقاد فرمایا، اس جلسے کے اندر رب نے بیان فرمایا، رب نے خطاب فرمایا، یعنی کہ رب نے تقریر فرمائی، اور وہ جو اللہ نے تقریر فرمائی وہ ویسے کی ویسے لوح محفوظ پر ریکارڈ ہوتی رہی، اور قرآن کی صورت میں رب نے وہ ہمیں عطا فرما دی کہ عالم ارواح کے اندر نبیوں کے سامنے میں نے یہ بیان فرمایا تھا، اب قرآن کی صورت میں وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب بیان کیا تھا؟ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اب توجہ رکھنی ہے، ساری باتوں پر غور سے توجہ کر کے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کو اکٹھا فرمایا، سارے نبیوں کی روحیں اکٹھی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، کیا لیا جی؟ ایک وعدہ لیا، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، پکا وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا کہ اے نبیوں کی روحو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبیوں کی روح، جب میں تمہیں کتاب عطا فرما دوں، جب تمہیں حکمت عطا فرما دوں، جب تمہیں میں نبوت عطا فرما دوں، جب تمہارے لوگوں کے درمیان تمہارے چرچے ہوں، لوگ تمہارے کلمے پڑھنے لگ جائیں، لوگ تم پر ایمان لے آئیں، لوگ تمہیں اپنا نبی، اپنا پیشوا، اپنا امام ماننے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبیو، ایک وعدہ کرو، اگر تمہارے دور نبوت کے اندر ثم جاءکم رسول، اگر تمہارے دور نبوت میں میرا محبوب آ جائے، میرے محبوب پر ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد بھی فرما دینا۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبیوں کی روحو، وعدہ کرو اگر تمہارے درمیان، تمہارے دور نبوت کے اندر، تمہارے دور شباب کے اندر، اگر ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آ جائے، میرا رسول آ جائے، رب نے فرمایا اپنے کلمے چھوڑ دینا، خود بھی کلمے چھوڑ دینا، اپنی قوم سے بھی کہہ دینا کہ اپنے میرے کلمے چھوڑ کر، رب ذوالجلال نے فرمایا لا تؤمنن بی، میرے محبوب پر ایمان لے آنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
नारे हैदरी, वादा लिया जा रहा है कि अगर मेरा महबूब तुम्हारे दौरे नबूवत में आ जाए, लतुमिनुन्ना का मतलब ये है कि मेरे महबूब पर ईमान ले आना। ये सारे नबियों से अल्लाह ने क्या किया? वादा ले लिया। आलम अरवा के अंदर रब ने वादा लिया, और फिर वादा लेने के बाद आगे रब ने पता क्या फरमाया? फरमाया काला अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? यानी आसान कर दो लफ्ज़ कि ए नबियों की रूह, ऐसा करोगे अगर मेरा महबूब तुम्हारे दौरे नबूवत में आ जाए, अपना कलमा छोड़कर मेरे महबूब का कलमा पढ़ोगे? ये रब ने पूछा। अगर अल्लाह हुक्म भी फरमा देता ना तो नबी फिर भी ना नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने हुक्म के साथ आगे हमजा इस्तिफामिया लगा के पूछा, अक़रार तुम, इकरार करते हो? ऐ नबियों की रूह, इकरार करते हो अगर महबूब आएगा तो कलमा उसका पढ़ोगे? कुरान ऐलान करता है कालू अक़ररना, सारे नबियों ने बारगाह लम यज़ल में अर्ज की, मौला हम इकरार करते हैं अगर हमारे दौरे नबूवत में तेरा महबूब आ जाए, हम अपना कलमा छोड़कर तेरे महबूब का कलमा पढ़ लेंगे। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फशहदू, फिर एक दूसरे के गवाह हो जाओ। बात रब पक्की फरमा रहा है, इतना पक्का वादा लिया जा रहा है। पहले फरमाया मेरा महबूब आए, कलमा पढ़ लेना, उस पर ईमान ले आना। सारे नबियों ने कहा या इलाहल आलमीन अक़ररना, हम इकरार करते हैं, हम वादा करते हैं अगर तेरा महबूब आ जाए मौला, हम अपना कलमा छोड़कर तेरे महबूब का कलमा पढ़ लेंगे। फिर मैं फशहदू, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। नबी अपनी बात से मुकरता नहीं है, कभी भी नबी अपनी बात से, लेकिन फिर भी रब फरमा रहा है क्योंकि अपने महबूब की अजमत बयान करनी है, इसलिए फरमा रहा है एक दूसरे के गवाह हो जाओ। एक दूसरे के, ऐ आदम तो शीश का गवाह हो जा, ऐ शीश तो नूह का गवाह हो जा, ऐ नूह तो इब्राहिम का गवाह हो जा, ऐ इब्राहिम तो इस्माइल का गवाह हो जा, इस्माइल तो इसहाक का गवाह हो जा। सारे नबी एक दूसरे के गवाह हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब तुम सारे एक दूसरे के गवाह हो जाओगे, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूँ। मैं तुम एक दूसरे के भी गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अल्लाह ने वादा लिया नबियों से, क्या वादा लिया? कि मैं तुम्हारे दौरे नबूवत में सुम्मा जाकुम रसूल, मेरे रसूल तुम्हारे दौरे नबूवत में आए तो क्या करना है? लतुमिनुन्ना बिही, तुमने उस पर ईमान लाना है। अल्लाह ने वादा फरमाया और नबी ने आगे वादा क्या किया कि मौला अगर तेरा महबूब हमारे दौरे नबूवत में तशरीफ लाएगा तो हम क्या करेंगे? उस पर ईमान लाएंगे। लतुमिनुन्ना बिही, उस पर ईमान जरूर लाएंगे। दोनों तरफ से वादा। रब ने वादा फरमाया कि मेरा महबूब सुम्मा जाकुम रसूल, मेरा महबूब आएगा। नबियों ने आगे वादा किया मौला अगर आएगा तो हम ईमान लाएंगे। वादा नबियों ने किया रब से और रब ने किया नबियों से, वादा दोनों तरफ से है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के खिलाफ फरमाता नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कुरान ऐलान करता है अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। और दूसरे मकाम पर कुरान ऐलान करता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह अपनी बातों को भी तब्दील नहीं फरमाता। जब फरमाया है कि आएगा तो फिर आएगा। जब रब ने फरमाया है कि महबूब आएगा तुम्हारे दरमियान, तो ज़हरी तौर पर आपसे ये सवाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए? नहीं, वो नहीं आए यार। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल, हजरत इसहाक, हजरत यकूब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, किसी के ज़माने में, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो जब दौर चल रहा था ना, तो हजरत इब्राहीम ने तो रब की बारगाह में अर्ज भी कर दी, मौला मैं भी इंतजार है, मौला हम तो इंतजार कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला वो भेज देना जिसका वादा किया था। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, वो रसूल मौला रसूल भेज दे, हम में रसूल भेज दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो रब की बारगाह में ये अर्ज कर भी दी, लेकिन अल्लाह ने किसी नबी के दौरे हाज़िर में नबी अलैहिस्सलाम को मबऊस नहीं फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत चला, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फिर ये ऐलान कर दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये ऐलान करना पड़ा, फरमाया वो मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अब मेरे बाद आएगा। सारे नबी आते रहे, किसी नबी के दौरे नबूवत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मबऊस नहीं फरमाया, लेकिन वादा फरमा रखा था कि महबूब आएगा, और नबियों ने वादा कर रखा था मौला अगर आएगा तो हम ईमान लाएंगे। रब ने अपने वादा पूरा करना है, नबियों ने अपना वादा पूरा करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक
کسی بھی نبی کے دور نبوت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ظاہری طور پر نہ ہوئی، حضرت عیسیٰ نے اعلان کر دیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہوگا، میرے بعد آئے گا نام احمد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے۔ اب اللہ کا وعدہ تھا آئے گا، نبیوں کا وعدہ تھا ہم ایمان لائیں گے، تو نبی تو سارے آتے رہے تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے تشریف لے جاتے رہے، ان کا آنا جانا چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی آتے رہے اور نبی جاتے رہے، میرے کریم آقا علیہ السلام مبعوث نہ ہوئے۔ اب باری آئی آخر الزمان نبی کی، اس کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اللہ نے وعدہ پورا کرنا تھا، نبیوں نے وعدہ پورا کرنا تھا، رب ذوالجلال نے معراج کی رات کو منتخب فرما لیا۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حکم فرمایا، توجہ رکھیے، اے جبرائیل عرض کی لبیک یا جلیل، فرمایا ایک عالم ارواح کے اندر جلسہ ہوا تھا، ایک آج کی رات جلسہ ہوگا، ایک وہ عالم ارواح میں وعدہ کیا گیا تھا، اے جبرائیل آج اس وعدے کو پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے جبرائیل جس طرح اس وقت تم نے نبیوں کے اندر اعلان فرمایا، اس وقت صرف روح کو اعلان تھا، آج نبیوں کو روحوں کے ساتھ جسموں کے میں اندر بھی اعلان فرما دے۔ اے نبیوں، اے انبیاء کرام، آج اعلان ہو رہا ہے، سارے کے سارے مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جاؤ، سارے مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، اے حضرات انبیاء کرام، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ نے عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ آج پورا کرنا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے نبی سارے انبیاء مسجد اقصی میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل اب جب سارے نبی مسجد اقصی میں اکٹھے ہیں، اے جبرائیل جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جا، محبوب کو دولہا بنا کے میرے محبوب کو براق پہ سوار کرا کے میرے محبوب کو عزت و احترام کے ساتھ جلوس کی شکل میں، اے جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر، اے جبرائیل فرشتوں کے جلوس میں میرے محبوب کو مکہ کی وادی سے لے کے آنا، مسجد اقصی تک پہنچانا، پھر ان نبیوں کو میرے محبوب کا دیدار کروانا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبیوں مسجد اقصی میں تشریف رکھو، آج میں اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے آپ تشریف لے چلیے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کروایا گیا، تیار کر کے آپ کو براق پر سوار کیا گیا، براق کے ذریعے آپ کو مسجد اقصی پہنچایا گیا۔ جب مسجد اقصی تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمام نبیوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کے مطابق مسجد اقصی میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبیوں میرا محبوب آ گیا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ثم جاءکم رسول، میرا نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول، فرمایا میرا نبی آئے گا، اب تم مسجد اقصی میں موجود ہو، میرا نبی آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، آج مسجد اقصی میں تم اکٹھے ہو، محبوب آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب سارے نبی جو عالم ارواح کے اندر اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، پھر انہوں نے وعدہ کیسے پورا کیا سنو۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم آقا علیہ السلام کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام کی اقتدا کے اندر نماز پڑھی، نماز کے اختتام پر جب تحیات میں بیٹھے،
التحیات للہ والصلوات پڑھتے پڑھتے جب عباد الصالحین تک آئے پھر آگے پڑھا، کیا پڑھا؟ اشہد اللہ، کیا پڑھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا، تمام نبیوں کے درمیان اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا، اور نبیوں نے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ نماز پڑھ کے، ابتدا میں نماز پڑھ کے نماز کے اختتام پر اعلان کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ گویا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، سارے نبیوں کے درمیان محبوب کو مبعوث فرما دیا، نبیوں نے وعدہ پورا کیا اور آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ معراج کی رات، آج یہ جو رات چل رہی ہے اس رات، رب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور نبیوں نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ دیکھیں رب کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں وعدہ فرمایا تھا کہ ثم جاءکم رسول، میرا محبوب تشریف لائے گا، تو پھر وہ کسی ایک نبی کے دور نبوت میں ہی آنے تھے نا، یا دو چار کے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی چلتا رہا ہے دور کے ایک وقت کے اندر تین تین چار چار نبی بھی رہے ایک ہی وقت میں، تو پھر وہ دو تین نبیوں کے دور نبوت میں آتے۔ لیکن اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے دور نبوت میں محبوب کو مبعوث نہیں فرمایا، سب سے آخر میں مبعوث فرما کے پھر تمام فرما دیا مسجد اقصیٰ کے اندر، اور پھر مسجد اقصیٰ میں سب کو اکٹھا کر کے اپنا وعدہ پورا فرما دیا کہ اے نبیوں آ گیا ہے، جو وعدہ کیا تھا آ گیا ہے۔ نبیوں نے عرض کی مولا آ گیا تو ہم وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور جب نبی آخر الزمان تشریف لائے، مسجد اقصیٰ کا انتظام کر کے، انتخاب 27ویں کی شب کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، فرمایا اے نبیو آ گیا جی، اے نبیو آ گیا جی، جس کا وعدہ عالم ارواح میں ہوا تھا اب آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ نبیوں نے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اور اس کی مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، لتؤمنن بہ، ہم تیرے نبی پر ایمان لا کر اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ بھی ایک فلسفہ تھا معراج کا، رب نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بھی بلند فرما دیا، اور معراج کی رات نبیوں کے ساتھ کیا وہ وعدہ بھی پورا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔